نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، یہود کو ان کی بدعمالیوں کے باعث سرزمین عرب سے خارج کرنا یہ تو ناگزیر ہو چکا تھا، مگر مسلمان ان سے اہل کتاب ہونے کے ناطے ان کے ذمہ ہونے کی وجہ سے حسن سلوک ہی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چنانچہ جہاں جہاں تک اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی تو یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی آگے بڑھتے رہے۔ عربوں نے انہیں مصر، فلسطین، شام اور ایران کہیں سے بھی بے دخل نہ کیا۔ وہ بے خوف ہو کر کھیتی باڑی کرتے، تجارت کرتے رہے۔ ان کے اسقف اعظم بابل، آرمینیا، ترکستان، ایران اور یمن میں اپنے اپنے علاقوں کے یہود کے لیے شہزادوں کی سی حیثیت رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان اسلامی ممالک میں ان کے احترام میں مسلمانوں کا اٹھ کر سر جھکانا ایک معمول بن گیا تھا۔ اسقف اعظم کا عہدہ ایک ہی خاندان کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا، اس لیے اسے مذہبی وقار کے ساتھ سیاسی مقام بھی حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت سے انہیں عالی مرتبت کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ طارق بن زیاد نے سن 710 عیسوی میں اندلس یعنی اسپین فتح کیا تو وہاں یہود مسلمانوں کے ہی زیر سایہ پلنے پھلنے اور پھولنے لگے۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کا زرعی دور یہود کا بھی زرعی دور تھا۔ ان کے مذہبی، سماجی اور اقتصادی سرگرمیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے ہسپانوی حکمرانوں نے ان کی شرارتوں اور ان کی مفسدہ پردازیوں کے باعث انہیں اس قدر کچل دیا تھا کہ انہیں ایک صدی تک سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہو سکی۔ لیکن مسلمانوں نے انہیں ایک بار پھر عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دیا، انہیں اعلیٰ سرکاری مناصب سونپے، افواج میں بھی ان کو بھرتی کیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز کیے گئے۔ انہیں سفارتیں بھی دی گئیں، وہ تاجر بھی تھے، زمیندار بھی تھے، صنعت کار بھی تھے۔ ان کی ہر شہر اور ہر آبادی میں جداگانہ بستیاں تھیں جن پر قلعے ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ انہیں اپنی بستیوں میں اپنے تمام معاملات میں آزادی اور خود مختاری حاصل تھی۔ ان کی سود خوری سے بھی مسلم حکومتیں کوئی تعرض نہیں کرتی تھیں۔ ان بستیوں میں ان کو اپنے مقدمات کے فیصلے کرنے کا بھی خود اختیار حاصل تھا، یہاں تک کہ اپنے مجرموں کو پھانسی دینے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ ان تمام سہولتوں اور مراعات کے باوجود یہودیوں کی سرشت نہ بدلی۔ اپنے معاملات کو مخفی رکھنے کے لیے انہوں نے ایک قانون نافذ کیا جس کے تحت ان رازوں کے افشاں کی سزا موت تھی۔ انہیں یورپ کے ہر شہر، ہر قصبے میں آمد و رفت کی اجازت تھی، تجارتی روابط بڑھانے کی اجازت تھی، لیکن وہ ان سہولتوں کو در پردہ اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ اندلس کی جو بیرونی تجارت تھی وہ مکمل یہود کے قبضے میں آ گئی۔ انہیں بابل، بغداد، اسکندریہ اور روم کے مذہبی مراکز کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ اور طنجہ وغیرہ میں ان کے مذہبی اسکول رائج ہو گئے جن میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب، موسیقی، نجوم، طب اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ان سہولتوں کے باعث ان میں بڑھتی ہوئی خود اعتمادی نے خود سری اور رعونت کی شکل اختیار کر لی۔ ہسپانیہ کے یہودی وزیر اعظم یوسف بن بہدلہ، جس نے اس کا باپ جو تھا وہ سموئیل حلیوی، یہ بھی یہاں کا وزیر اعظم رہ چکا تھا، تمام شاہی اختیارات اس نے یوسف بن بہدلہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور یہاں تک اس نے سرکشی کا مظاہرہ کیا کہ قرآن مجید تک کی بے حرمتی اس نے کر ڈالی۔ اب جب اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تو اس پر عربوں اور بربروں نے ان کے جو آپس میں اختلافات تھے، انہوں نے آپس کے اختلافات ختم کر کے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس بغاوت کو چونکہ ساری مسلم آبادی کی حمایت حاصل تھی، اس لیے یہ کامیاب ہوئی اور اس یوسف بن بہدلہ کو تحقیق کیا گیا، بلکہ اس کو
وہاں پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور غرناطہ کے 4000 یہودیوں کو کاٹ دیا گیا، ان کے گھر بار، ان کے کاروبار تہس نہس کر دیے گئے۔ سن 479 ہجری میں یوسف بن تاشفین نے الفانسوں کو شکست دینے کے بعد اندلس کی جو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، یہ ریاستیں ختم کر کے ایک مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ انہی دنوں ایک عالم دین نے یہود کو یاد دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد تمہارے آباء و اجداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اگلے 500 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے ہم ان کا انتظار کریں گے، اگر وہ نہ آئے مزید 500 سال تک تو ہم سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے۔ اس حساب سے انہیں 1107 عیسوی میں اسلام قبول کر لینا چاہیے، مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو اس تحقیق کی روشنی میں یوسف بن تاشفین نے ان سے مطالبہ کیا کہ تمام یہود ہسپانیہ فوراً مسلمان ہو جائیں۔ وہ نہ مانے، جزیہ دے کر رہنا پسند کر لیا۔ مرابطین کے بعد ہسپانیہ پر موحدین برسر اقتدار آئے۔ انہوں نے یہود و نصارہ دونوں کو اختیار دیا کہ وہ مسلم ریاست میں آزادانہ اور دوسروں کے ساتھ مساوی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنا ہوگا، ورنہ وہ ریاست سے نکل جائیں۔ بہت سے یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ جو ایسا نہ کر سکے وہ عیسائیوں کے ساتھ شمالی اسپین چلے گئے۔ اس طرح مسلم اسپین جو تھا وہ یہودیوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہو گیا۔ شمالی اسپین میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ شمالی اسپین میں یہود کو عیسائیوں کے مساوی حقوق ملے تو انہوں نے یہاں بھی اپنی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور سازشیں شروع کر دیں۔ یہاں پر الفانسو کی حکومت تھی جس نے یہودیوں کے خلاف ان کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے سخت تادیبی کارروائی کی۔ اس وقت تلیتلا میں 72,000 یہودی آباد تھے۔ 12ویں صدی میں بارسلونا کی تجارت پر بھی یہود کا غلبہ تھا، وہ 1/3 زمین پر قابض تھے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں ان پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بھی کھل گئے، وزارتوں اور سفارتوں پر بھی فائز ہونے لگے۔ 1149 میں الفانسو ہفتم کے یہودی ایڈمنسٹریٹر نے تلیتلا کے ایک یہودی فرقے قرا کو حکومت کی طاقت استعمال کر کے ملیہ میٹ کر دیا۔ الفانسو دہم کا زمانہ آیا تو اس نے یہودیوں کو لگام دینے کے لیے ایک سخت قانون بنایا، لیکن جو اس نے مراعات ان کو دی ہوئی تھی ان میں سے کچھ مراعات چھیننے سے گریز کیا۔ البتہ انہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کی 3 مسجدیں بھی بخش دیں۔ سن 1383 عیسوی میں پیڈرو سوم نے یہودیوں کو تمام سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا۔ تمام یہود کو اپنے سینوں پر ایک امتیازی نشان لگانے کا حکم دیا کہ تاکہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تمیز ہو سکے، الگ شناخت ہو سکے۔ اس طرح اسپین میں، شمالی اسپین میں یہودیوں کے اقتدار کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ عیسائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہودی طبیبوں سے علاج نہیں کرائیں گے اور نہ ہی یہودیوں کی ملازمت قبول کریں گے۔ سن 1494 عیسوی میں اسپین میں مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کے بعد فرڈیننڈ یہ جو اس یہودیوں کو لے کر آیا تھا، اس نے یہودیوں کے ساتھ زمانہ جنگ میں جو وعدے کیے تھے اور جو وعیدیں کی تھیں وہ سب بھلا کر اس نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ یا تو تمام غیر عیسائی اپنے مذاہب ترک کر دیں یا ملک سے نکل جائیں۔ یہود نے مزاحمت شروع کی دی تو حکومت نے ان کو کچل کر رکھ دیا۔ بے شمار یہودی زندہ جلا دیے گئے، باقی ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یوں انہیں مسلمانوں سے غداری کا خوب مزہ چکھنا پڑا۔ ہسپانیہ کے بعد یہود کا سب سے بڑا مرکز سرزمین مصر تھی۔ یہاں 960 عیسوی میں مشرقی افریقہ کے عبیدیوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنا نسب نامہ چونکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے سے جا ملایا تھا، اس لیے وہ فاطمی کہلاتے تھے۔ بنو امیہ کے حکمرانوں کی طرح یہ بھی بڑے فراخ دل واقع ہوئے یہودیوں کے حق میں۔ المعیز کے بعد اس کے بیٹے العزیز کا دور آیا تو اس نے ایک یہودی یعقوب بن کلس کو بغداد سے بلا کر وزیر بنایا۔ اس نے اپنی آقا کی خوشنودی کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اس کے باوجود بھی وہ چل نہیں سکا۔
بعد اس کے العزیز نے ایک عیسائی کو وزیر اعظم اور ایک یہودی کو اس کا نائب مقرر کر دیا۔ یروشلم کے عیسائی اسقف کی بہن سے شادی کر لی، اس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبد الحکیم۔ 996 عیسوی میں یہ عبد الحکیم تخت نشین ہوا۔ عبد الحکیم عیسائی اسقف کا بھانجا ہونے کے باوجود عیسائیوں اور یہودیوں کی سازشوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے دونوں مذاہب کے پیروکاروں کو مار مار کر ملک سے باہر نکال دیا۔ بعض یہود تو مسلمان ہو کر اپنے کاروبار سے چمٹے رہے، لیکن زیادہ تر سرزمین مصر سے فرار ہو گئے۔ اس دور میں مصری یہود اتنے زیادہ خوشحال اور آزاد تھے کہ اس کی مثال اس دور کے کسی اور ملک میں نہیں ملتی تھی۔ 1168 عیسوی میں فاطمی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی برسر اقتدار آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار کا ایک طبیب جو طبیب خاص تھا جس کا نام تھا موسیٰ میمونی، یہ ایک یہودی تھا جو ہسپانیہ سے فرار ہو کر مصر میں آ کر پناہ گزین ہو گیا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مشنا تورا۔ اس کتاب میں اس نے تلمود کی متضاد اور متناقض تحریروں کو منطقی شکل دی۔ اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ یہود ایک منطقی مذہب کے طور پر، منطقی دین کے طور پر سامنے آیا۔ اس کتاب کی نہایت اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو معراج پر پہنچانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اب اس پر تو پوری دنیا یہودیت میں آگ لگ گئی، ہر جگہ ہر شہر میں اس کے خلاف احتجاج ہونے لگا۔ اس نظریے کے مخالفین کے نزدیک میمونی نے ان کے قدیم مذہبی عقائد پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے واخیلی عیسائیوں سے، جو داخلی عیسائی تھے، ان سے درخواست کی کہ اس کتاب کو سر عام نظر آتش کر دیا جائے۔ مصر میں بھی میمونیوں کو کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ 13ویں صدی میں جب ایوبی خاندان کے بعد مملوک بادشاہوں کا دور آیا تو انہوں نے یہود کو اپنی سلطنت سے بالکل خارج کر دیا۔ یوں مصر میں بھی یہود زوال کا شکار ہو گئے۔ صلیبی جنگوں کے دور میں یہود نے ایک اور مکروہ سازش کی، جو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو روضہ مبارک سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیا جائے، یا وہ کوئی اور ایسی حرکت کرنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچ سکتی ہو۔ یہ نور الدین زنگی کا دور حکومت تھا۔ مسلمان فوج جرمنی کے شہنشاہ کانرڈ کی 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج کے خلاف یروشلم میں نبرد آزما تھی کہ 2 مسکین صورت باریش یہودی مدینہ منورہ کے نواح میں وارد ہوئے۔ ان کی وضاقتہ دیکھ کر کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ عبادت اور ریاضت کے سوا بھی ان کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ دن بھر یہ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے، عبادت میں مشغول رہتے، راتوں کو اپنے حجرے میں سرنگ کھودتے رہتے تاکہ روزہ اطہر تک اندر سے پہنچ سکے۔ یہاں تک کہ ان کی سرنگ روزہ اطہر کے روزہ کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ ایک رات نور الدین زنگی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کی اطلاع دی۔ وہ اگلے روز بہت پریشان رہے۔ دوسرا دن بھی پریشانی میں گزرا۔ تیسری رات نور الدین زنگی کو پھر یہی خواب آیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شدت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا تقاضا کیا۔ اس نے بیدار ہوتے ہی مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شہر کا جائزہ لیا، لیکن ہر چیز کو معمول پر پایا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات خواب میں نور الدین زنگی کو ان یہودیوں کی شکلیں بھی ذہن نشین کرا دی۔ دوسرے دن نور الدین زنگی کو اور کوئی ترکیب نہ سوجی، اس نے مدینہ کے تمام باشندوں کی دعوت کا انتظام کیا، دعوت طعام کا، اور حکم دیا کہ کوئی شخص بھی دعوت میں شریک ہوئے بغیر نہ رہے۔ حکم کے مطابق لوگ آتے گئے، کھاتے چلے گئے۔ نور الدین زنگی دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کی شکل دیکھتے تھے، مگر ان میں وہ 2 شیطان صفت یہودی نظر نہیں آئے۔ اب یہ پھر بہت پریشان ہوئے، یہ یہودی آتے بھی کیسے؟ انہیں تو اس کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ ایک کدال لے کر سرنگ میں اتر جاتا تھا اور دوسرا اس کا باہر کھڑے ہو کر پہرا دیتا تھا۔
اور ساتھ میں عبادت میں بھی مصروف رہتا تھا۔ نور الدین زنگی نے جو منتظمین دعوت تھے ان سے پوچھا، استفسار کیا کہ کوئی مدینہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، رہ تو نہیں گیا؟ ایک اہلکار نے کہا کہ ہاں، پورا شہر تو آقا آ گیا ہے، البتہ 2 ایسے لوگ ہیں جو عابد و زاہد ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ شامل نہیں ہو سکے کیونکہ وہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں کوئی دعوت اپنے ذکر الہی سے نہیں روک سکتی۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، کیا شان ہے، ہم خود ان کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ ملازمین کے سر پر کھانوں کے دسترخوان اٹھوائے، سلطان ان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہرے دار جو یہودی تھا، جو اوپر پہرے کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور اپنی عبادت بھی کرتا رہتا تھا، اور ایک یہودی جو ہے وہ اندر گھس کر سرنگ کھودنے لگ جاتا تھا، اس کو دور سے ایک چھوٹا سا قافلہ اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ہماری کٹیا کی طرف ایک چھوٹا سا قافلہ بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے ساتھی کو اوپر بلایا اور کہا دیکھو اتنے لوگ ہماری جانب کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے میں سلطان ان کے سر پر جا پہنچا۔ اب جیسے ہی سلطان نے ان کی شکلیں دیکھی تو پہچان گیا کہ یہ شکلیں تو وہی تھیں جو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ دونوں کی مشکیں کسی گئیں، لوگ سناٹے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے عابد و زاہد لوگ ہیں، ان کے ساتھ سلطان یہ کیا کر رہا ہے؟ جب ان کی کٹیا کی تلاشی لی گئی تو بظاہر تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ تو جہاں ان کا مصلی تھا وہاں قالین بھی بچھا ہوا تھا۔ جب اس مصلی کو ہٹا کر اس قالین کو اٹھایا گیا تو نیچے سرنگ کا دروازہ تھا۔ ان کے رنگ جو پہلے ہی فق تھے اب مزید پیلے ہو گئے اور انہوں نے اقرار جرم کر لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلطان نے وہاں سرنگ کے اندر جا کر، جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تک یہ سرنگ پہنچ چکی تھی۔ اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ بھی دیا۔ تو سلطان نے سیسا پگھلوا کر ان کے حلق میں انڈیل دیا اور یوں وہ کیفر کردار کو پہنچے اور کئی دن تک مدینہ میں ان کی لاشیں لٹکتی رہیں، اور آئندہ ایسی صورتحال کی پیش بندی کے لیے روضہ اقدس کے گرد 7 دھاتوں کی دیوار تعمیر کرا دی جو آج تک ویسی کی ویسی ہے۔ تو ایسا خوفناک منصوبہ بنانے والوں کی ذہنیت کی پستی یہود کے سوا اور کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ عالم اسلام کی نفرت کے بجا طور پر مستحق ہیں۔ ان کی اسی ذہنیت نے دنیا بھر میں انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ مسلمان جو ان سے نفرت کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ خود نصارہ بھی جو تاریخ کے بعض مرحلوں میں ان کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، وہ بھی ان سے نفرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کا کچھ ذکر پچھلی اقساط میں ہو چکا ہے، کچھ ذکر اگلے ابواب میں آ رہا ہے۔ ان کے اگلی اقساط میں ان کی حرکتوں پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔